ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، کبھی تو ہم دنیا میں کرتے ہیں، تمہیں قسم نہ بولو فضل نہ اولاد اور کیا چاہیے، فضل رب اولاد اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، بیٹھیے کرسی پہ بیٹھیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اللہ اعلان فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا اونچا بول دے، کس کے؟ سچے کون ہیں؟ بغداد کے راجا کی بات کرتے ہیں، بات کرو، بات ختم کرتے ہیں، لاش جملے، اختتامی جملے سنے محبت کے ساتھ۔ کون بغداد کا راجا؟ کون ولیوں کا سردار؟ جس کا خود کا یہ اعلان ہو اس دنیا کو ایسے ملاحظہ کر رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں، سرائی کا دانہ حویلی پہ رکھا۔ توجہ ہے؟ جو ماں کے شکم میں قرآن کے 15 پاروں کا حافظ ہو، اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی، ایک ایک رات میں ایک ہزار رکعت نفل نماز جو ادا کرے، اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی، پوری رات میں پورے قرآن کے مکمل تلاوت کرے، اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی۔ اور آج ہماری نسلوں کا اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے نا تو 28 رمضان کو پوچھے بیٹا کتنے ہو گئے، بولے بڑی مشکل سے 14 پارے ہوئے ہیں حضرات۔ یہ ہماری نسلوں کا حال ہے۔ تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کو اٹھ جا اور صبح کو اٹھنے کے بعد کھڑا ہو جا، نماز فجر ادا کر لے، نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لے، سارے تعویذ ایک طرف، نماز اور قرآن کی تلاوت کی برکت ایک طرف۔ مگر نہ حضرت جی رات کو 2 بجے تک موبائلوں میں گانے، عیاشوں کے مناظر، میں صحیح کہنے لگا ہوں، اور صبح کو دیکھو تو 10 بجے تک کتے کی طرح ہونا پڑا ہے۔ جملے کڑوے ہیں، ٹیبلیٹ جتنی کڑوی ہوتی ہے آرام اتنا جلدی کر دیتی ہے، رہن حاضر ہے۔ مگر سنیں، تم سے وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو عشاء کے وقت پیڑ پہ ہم نے کبھی بیٹھ کے بولتے نہیں دیکھے، اور فجر کے اذان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھے۔ نئی نسلوں کا حال عجیب ہے، بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اے بیٹا بابو بیٹھ یہاں بیٹھ، رات کے 2 بجے تک موبائلوں میں گانے، عیاشوں کے مناظر، عجیب رنگ ہے۔ 18 20 سال ہوگا تو لمبی ہے۔ سن لیں، آخری بات دینے لگا ہوں میں، نوجوانوں میرے آقا کی حدیث، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی بیدار ہو جاؤ۔ ہم نے غیر مسلم بھائیوں کے سید صاحب گاؤں میں دیکھا کہ غیر مسلم بھائیوں کے گاؤں سے نکلو تو ان کے بچے رات کو 4 بجے سر کھڑے ہو جاتے ہیں، کودنا، بھاگنا، دوڑنا اور اپنی صحت کو زندہ کرنا، اور ہماروں کے گرمیوں کو نکل جاؤ 10 بجے تک سناٹا۔ 18 سال کے کو دیکھو تو ایسا جیسے چھوارا سمجھتے ہیں، نکاح میں جو تقسیم کیا جاتا ہے، گال دیکھو تو چپٹے، جبکہ گال تیرے سیب کی طرح ہونے چاہیے تھے، آنکھیں تیری ہرنی کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے تھی، بال تیرے ریشم جیسے ہونے چاہیے تھے، مگر سمجھ میں نہیں آتا، مشتنی کر کے آباد کر کے رکھتے ہیں۔ حالات خراب ہیں، سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس صحت کو بچاؤ۔ دیکھنے کے بعد کہ یار دیکھو قیام الدین کے بچے کی کتنی اچھی صحت ہے، نظام الدین کے بچے کی دیکھو صحت کتنی خوبصورت ہے۔ تمہاری صحت کو دیکھنے کے بعد لوگ تم پہ ناز کریں۔ رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی بیدار ہو جاؤ، تھوڑا سا ذرا صحت کے لیے کودنا، بھاگنا، دوڑنا۔ آؤ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بات کلوز کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ وہ ذات کہ جس نے 15 قرآن کے پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے۔ توجہ ہے، پوری رات میں قرآن کی تلاوت، ایک رات میں مکمل قرآن۔ خیال کریں، آخر جملے دینے لگا ہوں، نوجوانوں سنیں۔ ایک دن بہت بڑے عالم دین سرکار غوث اعظم سے ملاقات کے لیے آئے، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے۔
علماء بیٹھے ہیں ہمارے نور پہ. ہم لوگ جیسے جاتے ہیں چلو بلگرام شریف بریلی شریف جاتے ہیں, چلو مہاراشٹر شریف چلتے ہیں, بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت پرانا معاملہ ہے اور اللہ کا فضل ہے میں جس شہر سے آتا ہوں وہ بھی بزرگوں کا شہر ہے, وہ بھی محبت کا شہر ہے. اور میرے شہر میں تو ایک سید صاحب ایسے آرام فرما ہے جن کا نام ہے سید شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 750 سال سے ہمارا بابا امروہہ کا لیٹا ہے, آرام فرما اپنے مزار میں. 750 سال پہلے کہا تھا میری قبر پہ سانپ بھی رہے بچھو رہے, قیامت آ جائے گی میں سانپ کاٹوں گا بچھو کاٹوں گا. یہ میرے شہر کا راجہ ہے. آج بھی جا کے امروہہ میں دیکھو بابا 750 سال سے لیٹا ہے, آرام کر رہا ہے میرے شہر کا بابا, مگر حکومت سانپوں پر بھی ہے بچھو پر. ہم نے دنیا وہابیت کو چیلنج کیا تھا اگر تم میں ایک بھی ہو ایسا جو خالی تیرے کی قبر پہ مچھر کو روک لے ہم سب چھوڑ کے تیری طرف آئے, سب چھوڑ کے تیری طرف. دیکھنا میرا بابا 750 سال سے بچھو کے ٹنگ پہ تالا لگا کے رکھا ہے, سانپ کے ٹنگ پہ تالا لگا کے رکھا ہے. اگر تیرے میں کمال نہیں ہے تو چھوڑ کے ادھر آ جا. دیکھ توجہ ہے, جانا گونڈا والوں کا بھی آنا امروہہ شہر میں. بچھو کو ہاتھ پہ رکھ کے دیکھنا, سانپ کو اٹھا کے دیکھنا. ضرورت نہیں ہے, ہمت نہیں کہ ڈنک مار لے. یہ اپنی عقیدے میں ہے. اب تو بول دو مسکرا کے یار, یہ سب اپنے عقیدے میں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے ہیں. آؤ سب سے بڑے کا ذکر کر لیتے ہیں, بات پوری ہو جائے. ایک بڑے عالم دین ملاقات کے لیے آتے ہیں. حوالہ سن لیں, بہادر الاسرار کے حوالے سے بولنے لگا. بڑے عالم دین 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. کتنا سفر کیا ہے؟ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بغداد میں انٹری ہوتی ہے. کسی پوچھنے والے سے پوچھا آپ بیٹھے مقدم کے ساتھ استقبال کریں. تقریر ہو گیا, آپ لوگ بیٹھے, آپ لوگ بیٹھے. حضور خالق شریعہ سید شہزاد اپنا مشاہدی مدذل العلی وطانی کی آمد ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اولاد غوث اعظم حضور شاہ سید معین الحق صاحب اپنا مدذل العلی وطانی کی آمد ہے. محبتوں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گلشن بغداد کانفرنس, فیضان سرکار غوث اعظم, آمد سادات کرام, نعرہ رسالت. سید صاحب ممبر نور پہ تشریف لے آئے ہیں اور بیٹھے محبت کے ساتھ. بت سید شہزاد میاں اولاد نبی اولاد علی ممبر نور پہ آئے. آپ سب ان کے چہرے کی زیارت کریں. بڑے عالم دین بیٹھے ہیں, بڑا پیارا موقع ہے, بڑا سونا موقع ہے. بس حضرت کا آنا اور ہمارا بالکل جانا. اب تو نہیں گھبرانا, آخری بات پوری کر دیں. 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بغداد میں حاضر ہوئے. سب بولے جلدی, کتنا کلومیٹر کا سفر کیا ہے؟ 100 کلومیٹر. اور پیدل کا زمانہ ہے صاحب, کوئی بائک نہیں ہے, اٹھاؤ ریس دباؤ پہنچ جاؤ 100 کلومیٹر. توجہ ہے, موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں ہے, بس کا دور نہیں ہے, اور کوئی سوال نہیں ہے, پیدل ہے. کمال اختر بڑے عالم دین ہیں, بہت اچھا پڑھا, اللہ خوش رکھے آپ کو. آئے بغداد میں. بغداد میں آنے کے بعد کسی سے پوچھا کہاں ہے عبد القادر جیلانی. بڑی کرامتیں, بڑا تقویٰ, بڑی پرہیزگاری, بڑا علم, 13 زبانوں میں درس دیتے تھے, سارے فتوے بغداد میں حل ہوتے تھے. سنے مگر آنے والا بھی بہت بڑا عالم دین ہے. ملاقات کے لیے آئے, آپ کی کرامتوں کو سننے کے بعد, آپ کو علم کو سننے کے بعد, آپ کو تقویٰ سننے کے بعد, آپ کی پرہیزگاری سننے کے بعد جیسی بغداد میں آئے کسی سے پوچھا کہاں ہے عبد القادر جیلانی. کسی بتانے والے نے بتایا جاؤ بغداد کی جامع مسجد میں چلے جاؤ, وہاں حضرت سے ملاقات ہو جائے گی. جیسے ہی عالم دین بغداد کی جامع مسجد میں آتے ہیں, آپ لوگ ادھر جملے کیچ کریں. بغداد کی جامع مسجد میں یہ عالم دین آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ حضور غوث اعظم, پیروں کے پیر, دستگیر, روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں. مٹی کا لوٹا ہاتھ میں ہے, وضو کی تیاری کر رہے ہیں. مولانا پیچھے سے آئے, سرکار غوث اعظم وضو خانے پہ آگے منہ کر کے بیٹھے ہیں. مولانا ٹھہر گئے. مولانا اس لیے ٹھہرے کہ حضرت وضو سے فارغ ہوں گے اور ہم ملاقات کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر سرکار غوث اعظم نے یہیں سے امتحان شروع کر دیا. یہ صاحب بڑے پیر نے یہیں سے امتحان شروع کر دیا. آنے والا کو ہلکا پھلکا نہیں, بڑا مولوی ہے, توجہ ہے, بڑا عالم دین ہے. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد
وضو کا طریقہ بتائیں کیا ہوتا ہاتھ دھونے کے بعد؟ کیوں گھبرا رہے ہوئے؟ ایسا مت کرو. پوچھا کہ ارکان اسلام کتنے؟ جوان آگے سے کھڑا ہوا بولے حضرت میری یاد ہے مجھے بتاؤ. کہنے لگا مسجد مدرسہ قرآن شریف. آن ریکارڈ ہے یہ ابھی بھی ریکارڈ ہے. بولے مسجد مدرسہ قرآن شریف. مطلب کیسے گھرا بولنے کو دیکھو چاروں طرف سے. ارکان اسلام تک یاد رہی ہے. بابو اپنے علماء کے قریب بیٹھا کرو. اگر یہ نہ ہونا یہ زندگی کتے کی طرح ہو جائے. انہوں نے سکھایا ہے دین, انہوں نے بتایا ہے دین. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے, اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, چلنا کیسے ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے, واپس کیسے آنا ہے, یہ سارے طریقے علماء نے سکھائے. ان کا اتنا بڑا احسان ہے, اگر پوری زندگی آپ کو احسان چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکتے. ایک عمل بتانے لگا, کبھی موقع ملے اپنی مسجد میں جانا, اپنے مدرسے میں جانا, مصیبتیں بلائیں ہو جائیں گی, وبائیں دور ہو جائیں گی. 150 500 جو بھی تیرے ہاتھ میں لگے ایسے ہاتھ میں نہیں, اس انداز سے مصافحہ کرنا, السلام علیکم حضرت, اور ایسے دبا کے ہاتھ میں دے دینا, اور بس اتنا کہنا بولے حضرت میرے بچوں کے لیے دعائیں کر دیں. یاد رکھنا کہ قوم کے رہبر تمہارے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے, آنے والی بیماریاں کافور ہو. ابھی تعلیم کی بات سن لیں. ہاتھ دھونے کے بعد کلے کرنا. ہاں بس چچا تم بولتے رہو, تم بول گئے تو تکلیف ہو جائے گی, اللہ خوش رکھے. مگر اگلے سال جب ہم آئیں گے تو یہ چکنی نہیں, داڑھی ہماری طرح ہوں. یہ دیکھو وعدہ کر لو آپ. اچھا بات کو دیکھو تو حضرت 60 سال کا بھی ہے تو الٹا چھلوا لیا, الٹا لیمینیشن بالکل چکنا. ہاں چلیے ایک طرف سے تو لگوایا اور اوپر سے. ہمارا جو بچہ بال بناتا ہے, ہم نے اس سے بات کی, کہنے لگا حضرت ایسا ایسا آتا ہے بوڑھا 70 سال والا بالکل کپ کپ آتا ہے اور چکنی کراتا ہے, بالکل لیمینیشن لگواتا ہے. عجیب رہنے لگے. ہم نے کہا پڑھا میاں گھبراؤ مت, پہلی رات میں قبر میں فرشتے چکنا کر دیں گے. یا تو باز آ جا, نبی کی سنت کو چہرے پر سجا لے. توجہ ہے, بہاریں آئیں گی. اگر مسلمان تم کو پہچان بنا لے, سر پہ ٹوپی, چہرے پہ داڑھی, دشمنوں کے جنازے نکل جائیں. بس خالی دو پہچان ہے, سر پہ ٹوپی. مگر باز کے بیچارے ایسے بیٹھا, 20 روپے کی ٹوپی نصیب نہیں ہے, 50,000 کا موبائل جیب میں ہوگا. ابھی تو مسلمان ہو, دل دکھتا ہے, طبیعت دکھتی ہے یار, تم میرے اپنے ہو, بھلے سے نہ لوہا کا, تم گونڈا کے, مگر ایک رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی. اس رشتہ عظیم سے تم میرے اپنے ہو یار. میرا حق ہے میں آپ کو سمجھاؤں, کم سے کم 50 روپے کی ٹوپی اپنے جیب میں رکھا کرو. کہیں میلاد کی محفل اس میں بیٹھ جاؤ, کہیں قرآن خانے کی محفل اس میں بیٹھ جاؤ, جلسہ اس میں بیٹھ جاؤ, مسجد میں جانا اس میں چلے جاؤ, مدرسے میں جانا, کام آئے گی نہیں آئے گی؟ میں لگتا چہرے تو ہے ہی نہیں, سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. اللہ خیر فرمائے. آخری بات سنا, ہاتھ دھونے کے بعد سرکار غوث اعظم نے نہیں کلا نہیں. اب یہی بات سنا, امتحان ہے نا. بڑے پیر نے ہاتھ دھونے کے بعد کلا نہیں, سنت کیا تھا کلا, مگر کلا نہیں. آپ نے ناک میں پانی ڈالا, بعد میں کلا. آنے والے مولانا تک تک کے دیکھ رہے, توجہ ہے, نگاہ جما کے دیکھ رہے تھے. ہم آپ نہیں دیکھتے کوئی بڑا عالم تینوں, بڑا پیروں کے لوگ دیکھتے ہیں نا, بڑے ہے نا, غور سے دیکھتے ہیں وضو کیسے کر رہے ہیں حضرت. مگر آنے والا بھی عالم ہے. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد ناک میں پانی, بعد میں کلا. مولانا جانے لگے, کہنے لگے یار سارا سفر بیکار ہو گیا, جس سے ملاقات کے لیے آیا تو اس پہ تو وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے. اور جیسے ہی واپس جانے لگے, سرکار غوث اعظم وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مولانا کیسے ہوا نا. اب تو بول جانا, سمجھو ہے, مولانا کیسے ہوا نا. مولانا پلٹ کے کہنے لگے حضور آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. بولے پھر, بولے حضور آپ کو تو وضو بھی صحیح نہیں ہے, بڑا تقویٰ سنا تھا, بڑی پرہیزگاری, بڑا علم, بڑی کرامتیں, مگر آپ کا وضو بھی نہیں ہے, وضو صحیح نہیں ہے. کہنے لگے بڑے پیر, سرکار غوث اعظم بڑے پیار میں کہتے ہیں مولانا یہ بتاؤ کہ وضو کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے. مولانا کہنے لگے ہاتھ دھونے کے بعد پہلے کلا ہے, بعد میں ناک میں پانی ہے, مگر آپ کا طریقہ یہ ہے ہاتھ دھونے کے بعد پہلے ناک میں پانی, بعد میں کلا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے. توجہ ہے, مگر مولوی ہے, عالم عالم ہوتا, عالم عالم کی قدر بتانے لگا, عالم عالم ہوتا ہے. توجہ, کہنے لگے سرکار غوث اعظم نے فرمایا پہلے کلا بعد میں ناک میں پانی, کہاں لکھا ہے. کہنے لگے حضرت میری لائبریری میں میرے گھر پہ جتنی کتابیں مسائل کی
सारी किताबों में यही तरीका है। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा। छोड़ दो सरकार को से आदम से करामत पूरी बयान कर दूं, थोड़ा सा और बोल दो, घोर घोर के तो नहीं देख रहे। अल्लाह खुश रखे, जरा बोलते सुभान अल्लाह। कितना सोना मजमा है, अल्लाह सलामत रखे। सुने, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। मौलाना ने पहली किताब खींची, खोलना शुरू। अब जैसी वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सारी किताबें निकाली, मगर सारी किताबों में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अपोलो, खैर उतारो, गुलाम में बैठे अदब के खिलाफ है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अपोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मौलाना कहने लगे हजरत, जुमला जुमला जुमला, कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं आई समझ में? किताबों में बात तो मेरी ठीक है। मौलाना भी अड़ियल है, अड़ियल समझते हैं कौन वाले? हाँ, जिद्दी आलिम को कहते हैं। तवज्जो है, एक देहाती जुमला इस्तेमाल किया मैंने। कहने लगे किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है। अच्छा, सरकार गौसे आजम ने एक निगाह बनाए डाली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़। मौलाना पकड़े, जमीन में नाफ तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? नाफ तक जमीन में। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है? मौलाना दबे दबे बोले हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। ध्यान हाजिर आप लोगों का। सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना को और पकड़। मौलाना कितने जल्दी बोले? अच्छा, कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कहते हैं मौलाना खड़ा हूं। आधे आधे लोग तो कुछ ये सोचते हैं मौलवी 20 साल मेहनत करके मर जाए, हाँ, फिर भी उसको खिलाना देगा। उलमा की कदर किया करो। एक इमाम को एक इलाके में सिर्फ इस वजह से निकाला कि इमाम थोड़ा मुतहर्रिक मिजाज का मेहनत करता रहा बंदा, और इमाम साहब रोज बूढ़ों की नमाज ठीक कराते थे। तो बूढ़ों ने मीटिंग के बाहर जाकर बोले तो इसका कपड़ा साफ करो किसी तरीके से, इसका काम साफ करो, हमारी जबान टूटती नहीं है, ये मौलवी हमारे पीछे पड़ गया। इसी वजह से इमाम साहब करते हैं। बताओ ईमानदारी से इमाम साहब गलत काम कर रहे थे? सही। हमने कहा बूढ़ो मीटिंग कर लो, ये मीटिंग तुम्हारी कब्र में निकलेगी। नमाज दुरुस्त नहीं है, तलफ्फुज़ात तुम्हारे सही नहीं है, याद करने को तैयार नहीं। और बना बेटा पूछो मत, सरगना अल्लाह रहम फरमाए। इतना खतरनाक बुरा बात कि मौलवियों को पता नहीं किस चक्कर में लगा है। टंकी नहीं भरी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, झाड़ू तेरे बाप का नौकर है ये मौलवी। ये मौलवी कर ले, आलिम दीन कर ले, उसका अपनी मेहरबानी है, तुम्हारे नौकर थोड़े है वो। आलिम तुम्हारा बादशाह होता, बादशाह, उसे बादशाह की हैसियत से देखिए, सरकताज समझिए, तुम्हारा नौकर नहीं है इमाम। ये दीन सिखाता है तुम्हें, ये वारिस नबी है, नाइब रसूल है, कदर करो। वक्त बहुत हो गया, बस बात छोड़ सकता हूं। सुने हो के साथ आखिरी बात। कितने दबे मौलाना? जल्दी बोले। गले तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मौलाना कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा ये बताओ, मौलाना को निकालते हैं कि अंदर को रखा? निकालना। अच्छा, निकालने वाले हाथ उठाइए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, उलमा से प्यार करते हैं, इसका मतलब आप लोग अल्लाह आपको तरक्की से नवाजे। अब सुनो, मौलाना गले तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, बहुत बड़ा जुमला है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ।
मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सोच रहे पिंडार के ऊपर मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर ने फरमाया मौलाना देखो, जब मौलाना ने पढ़ा तो लोहे महफूज पर भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है। कहने लगे मौलाना हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। आगे अब जुमला ले ले बस, उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम, बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला। सब पढ़ ले, एक जबान भी खामोश न रहे। वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से क्या दावे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा। क्या गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। बस ये जो बातें मैंने कही अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लफ्ज़ हो गई ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बात बा जाता हूँ गुलशन पे आबाद रहे। तमामी हज़रात अदब के साथ बैठे, दस्तार का पुरकैफ मंजर मुलाहिज़ा फरमाए। मुझे जाना है, मजबूरी यह है कि मुझे दिल्ली निकलना है, मेरा ट्रेन है और 12:30 का वादा था कि मैं निकल जाऊंगा मदरसे से, मगर वक्त की मामलात को देखते हुए कोई बात नहीं, उनकी मोहब्बतें हैं। आप लोग अदब के साथ बैठें, ये दस्तार का पुरकैफ मंजर मुलाहिज़ा फरमाया। हज़रात ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, इनका जो भी बयान होगा सही हिसाब से तकरीर होगी, वहाँ हज़रात समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात देखिए मिंबर शरीफ पर सादात-ए-किराम की मौजूदगी है, उलमाए ज़वील एहतराम की मौजूदगी है, फारिग होने वाले इदारे के जुमला तलबाए इज़ाम की मौजूदगी है। बहुत ज़्यादा देर कुछ कहने की गुंजाइश वक्त में नहीं है और आखिरी तकरीर हमें और आपको नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफे सरकार हुज़ूर तालिब शरिया हज़रतुल्लाह मुतअल्लिमा शाह सैयद शहज़ाद मसाहुल्लाह मुशाहिदी मदज़िल्लुल आली इमरानी हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू हमें और आपको सुनना है। उस्ताद शोरा पीर तरीक़त हुज़ूर शाह सैयद मोइनुल हक़ साहब की मदज़िल्लुल आली इमरानी हज़रत की भी मौजूदगी है। हज़रत तुफ़ैल शमशी गाज़ीपुरी साहब फूला से एक कलाम के चंद अशार बहुत तेज़ी के साथ और आप सुनेंगे। बातें सरकार गौसे आज़म की हुई, शायर ने कहा कि खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, हाथों को मेरे निस्बते सादात चाहिए,
اور بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں، پیرانے پیر کی مجھے خیرات چاہیے، بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں، پیرانے پیر کی مجھے خیرات چاہیے۔ ایک کلام کے چند شعر بخیر شمسی صاحب اور بالکل ویسے ہی چند شعر کمال اختر صاحب بولا، اس کے بعد سے صاحب اللہ کا پاکیزہ بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں انشاءاللہ۔ میں ایک مطلع کچھ شعر آمد کے حوالے سے اردو کے مطابق پیش کر رہا ہوں، لہذا کریں۔ یہ کلام استاد بھائی جاوید صدیقی صاحب کو لکھا ہوا ہے، تو میں اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں، لہذا کریں۔ پہلے نمبر کی خصوصی توجہ کے ساتھ۔ اب ظلمت کے کالے بادل، اب ظلمت کے کالے بادل، منہ اپنا چھپانے والے ہیں، اب ظلمت کے کالے بادل، اب ظلمت کے کالے بادل، منہ اپنا چھپانے والے ہیں، منہ اپنا چھپانے والے ہیں، کہ اب ظلمت کے اب ظلمت کے کالے بادل، وہ اپنا چھپانے والے ہیں، اب ظلمت کے کالے بادل، وہ اپنا چھپانے والے ہیں۔ جبریل نے یہ اعلان کیا، جبریل نے یہ اعلان کیا، اب آقا آنے والے ہیں، جبریل نے یہ اعلان کیا، اب آقا آنے والے ہیں، اب آقا آنے والے ہیں۔ مانا کہ بہت گئے دھوپ کڑی، اللہ میدان قیامت میں، لیکن مانا کہ بہت گئے دھوپ کڑی میدان قیامت میں، لیکن مانا کہ بہت گئے دھوپ کڑی میدان قیامت میں، لیکن کہ مانا کہ بہت مانا کہ بہت ہے دھوپ کڑی میدان قیامت میں، لیکن مانا کہ بہت ہے دھوپ کڑی میدان قیامت میں، لیکن سرکار غلاموں کو اپنے، سرکار غلاموں کو اپنے دامن میں چھپانے والے ہیں، سرکار کو۔ بھیا میں آپ کا مہمان ہے کہ نہیں؟ اچھا، مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، ماشاء اللہ۔ تو ذرا زندگی کے ساتھ بیٹھے اور میرے بعد بہت جلد دستار بندی کا خوبصورت منظر آپ لوگوں کی معافی کی نگاہوں کے سامنے، معافی کی نگاہوں کو ہوگا، اور یہ صاحب سکھا بیٹھے
इंशाअल्लाह इनकी भी बेहतरीन गुफ्तगू समाप्त करेंगे। एक शेर और पढ़ता हूँ सरकार गौस पाक के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कलाम जावेद भाई ने जिस वक्त कहा था तो मैं बहुत एक खतरनाक बीमारी से गुजर रहा था, अल्लाह, बड़े पीक की तरफ लो मैंने लगाया। सुभान अल्लाह, मैं एक शेर पढ़ता हूँ लाया। सुभान अल्लाह। सरकार गुलामों को अपने दामन में छुपाने वाले हैं, ये